السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک مختصر آیت کریمہ ہے۔ اس کا معنی قرآن مجید دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے آئین اور قانون ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، زندگی گزارنے کا رہنما ہے۔ قرآن مجید کی یہ خوبی دنیا کی کسی کتاب اندر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک سب سے زیادہ تفسیریں، تشریحیں اس پر لکھی گئی۔ اس سمندر سے غوطہ خوروں نے پوری مہارت کے ساتھ موتی نکال کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن وہ اس کے خزانے پورے کے پورے کما حقہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں کہ جس علم کے ماسٹر، پروفیسر، دین اور کریٹو ماہر جس کو مجتہد کہتے ہیں وہ موجود نہ ہو۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو سکون کا بالکل بھی نہیں پڑا، دنیا کے علوم سے واقف نہیں، وہ برابر اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی رہنمائی لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا،
اللہ ہی وہ ہستی و ذات ہے جس میں نام پڑھنے والے اور نام لکھنے والے جو ہیں ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا. یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیت ہے. قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب اور کسی علم اور فن کی یہ خصوصیت نہیں کہ جاہل بھی ہو اور اسے رہنمائی دے. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں امی ان پڑھ جو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا لکھ نہیں سکتا ایسا شخص اس سے رہنمائی دے سکتا ہے تو وہاں قرآن مجید کے اندر ایسے علوم بھی ہیں کہ جن سے علماء بھی کما کو واقف نہیں. یعنی علماء جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. میں آپ نے چند لوگ جو علم دوست ہیں ان کے لیے مثال دیتا ہوں. تفسیر بیضاوی ہے, علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ لکھا ہے قرآن مجید کی خصوصیت پر. اتنا جاندار اور شاندار ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عالم کے پاس کئی سالوں کا علم ہونا اور بڑا لائق اور فائق ہونا ضروری ہے. عام معمولی بندہ بھی قرآن مجید کے ان علوم کو جو علامہ بیضاوی نے بیان کیے ہیں تفسیر کے مقدمہ کے اندر, عام علماء جو ہیں وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ جہاں ایک جاہل آدمی سے رہنمائی لے سکتا ہے تو وہاں کوئی علم والا اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا کہ میں بڑا علم والا ہوں. جیسے دنیا کے ماسٹر پروفیسر علوم پر غلبہ پا لیتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. یہ دو باتیں میں نے اکٹھی بیان کی. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا. وہ وصف کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن مجید واحد کتاب ہے جو شفا ہے. اور شفا جو ہے روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور شفا جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو تعویذ دھاگے کے لیے استعمال کریں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ بچھو نے ڈنگ مارا سردار کو. اب بچھو کا جو زہر ہے وہ حسی مشاہداتی چیز ہے. انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاؤں سوج گیا ہے اور جس کو ڈنگ لگا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے. زہر کا ایک وجود ہے, اس کی سوج سویلنگ اور نیل جو ہے وہ دوسرے انسان کو نظر بھی آتا ہے. روحانی امراض میں نظر نہیں آتے کہ جس کو جن کی شکایت ہے یا جادو کی شکایت ہے. اب یہ جو جسمانی امراض ہیں یہ نظر آتے ہیں. اب کون سا ایسا دم تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا اس کو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ اس نے ایک مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو رزق دیا؟ 40 پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو
غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرا دی. فرمایا ان هذه تؤمن اطعمكم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے تمہیں رزق عطا کی. حضرات قرآن مجید کی دوسری جو سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے. سورت بقرہ کے ایسے فوائد اور خصائص ہیں جو دوسری صورتوں کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھتے رہنا. موجودہ زمانے میں جو سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں یا مردہ ہو چکی ہیں ان سنتوں کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ کی تلاوت کیا کرو, سورت آل عمران کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت بقرہ کو پڑھنا جو ہے یہ برکت ہے. ہمارے ہاں یہ فضیلت سورت واقعہ کے بارے میں مشہور ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورت بقرہ پڑھتا ہے, سورت بقرہ پڑھنے والے کے لیے سورت بقرہ کی تلاوت جو ہے یہ برکت ہے. وَتَرْكُهَا حَسَنَةٌ, اور اس کو چھوڑنا, اس کی تلاوت کو, یہ حسرت ہے. صحابہ کرام تابعین امت کے جو اسلاف ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو پوری سورت بقرہ جو ہے وہ یاد کروایا کرتے تھے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لا یستطیع البقر, آپ کا دشمن, مخالف, جادوگر نظر آتا ہو نظر نہ آتا ہو, انسان کے جو مخالفین ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک مخالفین کی قسم ہے کہ جو نظر آتے ہیں حسد کی وجہ سے, قومیت کی وجہ سے, نعمت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایک بھائی کو دی ہے دوسرے بھائی کو نہیں. آپ کو ایسے مخالفین, کاروبار کے مخالفین, رشتہ داروں میں مخالفین نظر آتے ہیں. یہ جو مخالفین ہیں یہ محسنین ہیں. محسنین کیوں ہیں؟ یہ آپ کی برائی کرتے ہیں, برائی چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعا کرو, یہ میرے بندے کی برائی کرتے ہیں تو میرے بندے کی اچھائی کرو. اور دوسرا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوسرا ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی برائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس برائی کی وجہ سے آپ کو اچھائی اور نیکی عطا کرتا ہے. یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے, مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی عطا کرتا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسکین کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسکین وہ ہے قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا بار ہوگا اس کے پاس, لیکن شکایت کرنے والوں کی لمبی لائن ہوگی. ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی, اس نے میری برائی کی, اس نے میری غیبت کی, اس نے میری چغلی کی, اس نے مجھ پر تہمت لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دینا شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نیکی بھی نہیں بچ گئی. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حق لینے والے, شکایتیں کرنے والے بھی باقی ہوں گے, پھر اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے. اصل جو مخالفین انسان کے جو ساری زندگی اس کے سامنے نہیں آتے ہیں, جنوں میں سے, انسانوں میں سے, اور انسان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر پاتا کہ یہ میرا دشمن ہوگا.
اور بڑے بڑے قریبی رشتے انسان کس طرح کے دشمن ہیں، اور انہی رشتوں کے اندر ایک رشتہ جو ہے وہ بیوی کا بھی ہے کہ بیوی انسان کے ساتھ وہ کچھ کر جاتی ہے جس کا اس کو وہم و گمان اور تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یستطیع البطل، کہ سورۃ بقرہ جو پڑھنے والا ہے اس کا کوئی بھی مخالف اس کے بارے میں کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اس کا چوتھا فائدہ فرمایا قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے کے لیے صاحبان بن جائے، اور اس کا پانچواں فائدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، میں نے آج اس کو جہنم میں نہیں جانا دینا۔ آپ میں سے جس بندے نے آج سے پہلے کبھی سورۃ بقرہ کی تلاوت مکمل نہیں کی، اللہ کے لیے مکمل کرو، سورۃ آل عمران کی تلاوت کرو، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ساری پڑھیں، جتنا میسر ہو آپ ایک پارہ پڑھ لیں، آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، آپ ایک ورق پڑھ لیں، آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، اور سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اس کی تلاوت اپنے گھروں میں مستقل کرتے رہا کریں۔ آپ کی اولاد آپ کی کبھی دشمن نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ تابعدار ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، بڑا ہی باکمال، اور وہ ذکر تلاوت قرآن میں مگن رہتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو کیسے پکڑوں؟ شیطان ان کی اولادوں پر حملے کرتا ہے، شیطان اس کی بیوی پر حملے کرتا ہے، شیطان اس کے والدین پر حملے کرتا ہے، شیطان اس پر مال کے حملے کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ ظالم بدبخت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے بڑھ کر نیک ہو، بیوی بھائیوں کے ساتھ مخاصمت ٹکراؤ نہ ہو، نہ والدین کے ساتھ، تو آپ اپنے گھروں میں مستقل سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا معنی ہے لا یستطیع البقرہ، کہ سورۃ بقرہ پڑھنے والے پر اس کا جو دشمن ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرات قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے اندر تعلیم ہے، ہر سورت کے اندر آداب ہے، ہر سورت کے اندر ایمان و عمل ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ایسے ممتاز ہیں کہ قرآن مجید کی اس مجلس کے اندر میں ان کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا جنتی بندہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس بندے کی طرف دیکھ لے، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے گیا تو وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، یعنی اس عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو جنتی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک جتھا بھیجا، ان پر ایک شخص کو امام مقرر کیا، وہ نماز جب بھی پڑھاتے تھے کوئی بھی قرآن مجید کا حصہ تلاوت کرتے تو ختم کرنے سے پہلے قل اللہ، واپسی پر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر رکعت میں تو قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، انہا صفت الرحمانی،
میرے رب کی تعریف اس سے ہوتی. فرمایا پھر گواہ ہو جا تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا کرے. میں نے قرآن مجید کے آغاز میں سے 2 سورتوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. سورۃ فاتحہ کا، سورۃ البقرہ کا. اب قرآن مجید کے اختتام پر جو 3 سورتیں حضرات، نبی علیہ السلام انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ تقریباً 6 خطبات میں نے جامعہ محمدیہ میں جات و زناد کے حوالے سے پڑھائے، کم و بیش نہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پورے خطبوں کا 6 منٹ کے اندر یا 5 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 4 چیزیں ہیں روحانی طور پر جو انسان کو تنگ کرتی ہیں. پہلی چیز ہے نظر بد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد جو ہے، انسان دوسرے پر اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، جلن محسوس کرتا ہے کہ اس سے اچھے جائے ادا کدی پتر مار جائے ان پھر پتا لگے. حسد جو ہے نبی علیہ السلام نے اس کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی. آگ، آپ دیکھتے ہیں کسی گھر میں جب آگ لگتی ہے تو لینٹر گر جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، آگ اینٹوں کو کھا جاتی ہے، سریے کو کھا جاتی ہے، کنکریٹ کو بھی کھا جاتی ہے، لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، جتنی بھی میٹل کی اقسام ہیں ان کو یہ کھا جاتی ہے. اپنے دل کو اور اپنے بدن کو 2 بیماریوں کا کبھی شکار نہ ہونے. یہ 2 بیماریاں روحانی کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی پہلے اپنے دل کو کبھی حسد کا شکار نہ ہونے دے کسی کے. حسد ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان 20-30 گناہ کرتا ہے. مثلا پہلا گناہ ہے کہ انسان حسد کی وجہ سے بادخواہ بن جاتا ہے کہ ادھر بیڑا غرق ہو جائے، کدو مرے گا، کدھر مصیبت آئے گی، کب تباہ و برباد ہوگا. حسد جو ہے وہ انسان کو دوسرے بندے کے لیے دعا کرنے سے روکتا ہے. حسد کینہ پرور بناتا ہے. حسد تہمت ترازی، انسان تہمت کرتا ہے. حسد جو ہے وہ غیبت کرنے پر مجبور کرتا ہے. حسد جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے. حسد ایمانی خوشی پر بھی انسان کو خوش نہیں ہونے دیتا. اور حسد ایسی مقبول چیز ہے کہ کئی لوگوں کا قتل حسد کروا دیتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جدائی حسد کروا دیتا ہے. اور حسد جو ہے یہ انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور شیطانوں کو بھی ہوتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اندر دلچسپی ہوتی ہے دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اچھل کر نیچے دیکھنے کی، تجسس ہوتا ہے بچوں. اور یہ عمل جب بھی بچوں سے کرواتا ہے شیطان کرواتا ہے، اور پھر ان کے پاؤں کو کھیڑ کر ان کو نیچے گراتا ہے کہ مر جائے اور اس کا نقصان ہو جائے. انہ لکم عدو مبین. خدا دشمن ہے آپ کی اولاد کا بھی، آپ کے مال کا بھی. دوسرا جو فتنہ ہے یہ ضمن بات ہے، وہ سیکس کا فتنہ ہے، جنسی لذت کا. یہ لت جس کو لگ جائے، خواہ وہ شیخ الحدیث ہے، علامہ ہے، مولوی ہے، مسجد کا پہلی صف کا نمازی ہے، یہ اس کے ایمان کے لیے شعور کی حیثیت رکھتی ہے. اس نے نہیں چھوڑنا. ہمارے معاشرے میں نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسے گناہوں پر انسان کو نہ فکر ہوتی ہے
نفس کی غیرت جاگتی ہے، اور جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی باتیں بنائی اور کہی جاتی ہیں۔ حضرات دوسری جو چیز ہے وہ ہے کریم۔ ہر انسان کے بائیں طرف شیطان ہے، جو شیطان اسے گناہ پر اکساتا ہے، گناہ میں لذت پیدا کرتا ہے، گناہ کو پرکشش بنا کے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے انسان سادہ ہے، جہولا، کم علم ہے، جاہل ہے، تدورا، جلد باز ہے، سادہ بھی ہے، جاہل بھی ہے، جلد باز بھی ہے۔ یہ ہماری طبعی صفات ہے، ان طبعی صفات کی وجہ سے شیطان گناہ ہمارے لیے پرکشش بنا کے پیش کرتا ہے اور ہم اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہ عمل کون کرتا ہے؟ کریم۔ یہ عمل کریم کرتا ہے اس انسان کی بائیں طرف جو شیطان ہے۔ فرشتے آپ سے دور ہیں، شیاطین آپ کے قریب ہیں، سمجھے کہ ان قریب آپ سے بڑا گناہ ہونے والا ہے، جس گناہ کی وجہ سے آپ کا مالی، آپ کا گھریلو، معاشرتی اور ایمانی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنے ہوں گے، فتنوں کی طرف مت دیکھنا۔ فتنوں کی طرف دیکھو گے، فرمایا استشرفہ، فتنہ جو ہے اس کو کھینچ لے۔ موجودہ دور میں ہم اور ہماری اولادیں بڑے سارے ایسے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہم جانتے ہیں اور وہ فتنے ہمیں کھینچ لیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جتنی میں ساری باتیں کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے جو جامع مضمون ہیں ان پر کر رہا ہوں۔ یعنی پہلا جو قرآن مجید میں سب سے بڑا جو مضمون ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی تعارف کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرا بڑا مضمون جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تیسرا بڑا مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اس کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر پہلا جو حکم ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو ان کی شریعتوں میں دیا، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ کو آیت ملے گی یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آپ کو آیت ملے گی یا موسیٰ اننی انا اللہ، یا نوح اہبط بسلام۔ آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی اے نوح، اے آدم، اے موسیٰ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ یا ابراہیم۔ لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے، اللہ نے ایک ہی جگہ پر سارے نبیوں رسولوں کو اکٹھا کیا، فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واحد مقام ہے، صرف ایک مقام۔ اور کیا حکم دیا ہے؟ حکم یہ دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال۔ اور نبیوں کا استقلال دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر، ہمارے یہاں مشہور ہے پتھر باندھا۔ کیوں باندھا ہے؟ اچھا میں اس کی بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں جو پٹکا ہوتا ہے نا وزن اٹھانے کے لیے، ہمارے یہاں جم میں جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وہ کمر پر پٹکا باندھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پتھر نہیں باندھا تھا، حقیقت میں وہ پٹکا تھا، پٹکا باندھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وزن کو اٹھانے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پٹکا باندھنے کا ایک تو وزن اٹھانا، کمر کو طاقت دینا، اور پھر جب انسان پٹکا پہنتا ہے اس کی انتڑیاں سمٹ جاتی ہیں، ہوا نکل جاتی ہے، بھوک کا احساس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبیوں نے بھوک تو برداشت کی ہے لیکن حرام کے قریب کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حضرات قرآن مجید توحید، رسالت اور آخرت کے ساتھ
قرآن مجید نے رزق حلال کے بعد جس مضمون کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے وہ پاک دامنی. وجاءت احداهما تمشی علی الاستحیاء. حضرت موسیٰ کا قصہ اٹھا لیں حیا. حضرات قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے زنا، بے حیائی اور بدکاری پر جو قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے نا وہ بیان کیا کہ سب سے سخت کسی قوم پر عذاب ہے تو قوم لوط ہے جس پر عذاب ہے. سورت مریم نازل ہوئی ہے، سورت احزاب آئی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وکافلا تحزان بالقول. قرآن مجید واحد کتاب ہے، پوری دنیا کی ساری کتابیں عورتوں کے حقوق کی اٹھا لیں، واحد کتاب ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ عورت کی آواز کا بھی پتہ ہے. قرآن مجید پہلا سب سے اہم حکم رزق حلال تھا. پھر دوسرا بڑا حکم قرآن مجید میں سب سے زیادہ مضمون آپ کو جو جا بجا نظر آئے گا نا وہ عفت کا، وہ پاک دامنی کا، وہ شرم و حیا کا. قرآن مجید کے اندر پھر آپ کو میاں بیوی کے احکام ملیں گے، نکاح کی ترغیب ملے گی. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. قرآن مجید ہے جس نے عورتوں کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے اس کو روکا ہے کہ جب مرضی طلاق دے کر جب مرضی شروع کر دے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں رزق حلال کے بعد دوسرا اہم حکم پاک دامنی کا دیا اور تیسرا اہم حکم جو ہے وہ حقوق و فرائض. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضرات اس کے بعد قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے لوگوں کو بتایا ہے اخلاق حسنہ کا کہ اگر تیرا ہمسایہ تجھ سے خوش نہیں، اللہ کی مخلوق خوش نہیں، انسانیت کی جو بات کرتے نا قرآن واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کا سبق اور درس دیا ہے، جس نے ایک انسان کو بچایا کأنما أحيا الناس جميعا. یہ نہیں کہ مسلمان ہو، کوئی انسان ہو وہ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ نیکی مسلمان نے کی. دنیا کے اندر سب سے بدتر کافر قومیں جانوروں کی طرح آپس میں لڑتی تھی. جب انہوں نے اسلام کے خلاف دقت کیا تو دیکھا اسلام کن چیزوں سے پھیلا ہے، انہوں نے پھر ان چیزوں کو اختیار کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. تو آج انسانی ہمدردی کی بازریاں انہوں نے مارنا شروع کر دی ہیں. ہم جی انسانوں کے بڑے ہمدرد ہیں. کتنے ہمدرد ہیں؟ یہ پچھلے 50 سالوں کے اندر 50 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو ظالموں نے قتل کیا. کتنے؟ 50 لاکھ، ہزار نہیں میں کہہ رہا. آپ ذرا یہ پچھلے 50 سالوں کے اندر یعنی تقسیم پاکستان کے اندر مسلمانوں کی کافی اس دور کے اندر شہادتوں کا تخمینہ جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب بتایا گیا. آپ 47 کو چھوڑ دیں، اس کے بعد بوسنیا، کوسوو، رشیا کی جب ریاستیں ٹوٹی ہیں، جہاد افغانستان جب ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یمن کو، آپ لیبیا کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، مشرقی تیمور کو دیکھیں. 50 لاکھ مسلمان قتل ہوئے اور دنیا کے اندر دہشت گرد کون مشہور ہے؟ مسلمان. انسانیت کا درس، اخلاق حسنہ. قرآن مجید واحد کتاب ہے. فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. مسلمین کا قرآن میں لفظ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سورۃ احزاب کے اندر
سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، لیکن اللہ نے یہ لکھا وقولوا للمسلمین حسنا، اللہ نے کہا وقولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھائی کرو، کافر کو خون کی ضرورت ہے تو آج کئی بندے مجھ سے پوچھتے ہیں عیسائی کو ہم خون دے سکتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا پھر وہ مسلمان کیسے ہو؟ اگر آپ نے اس کو خون نہیں دینا، اس کے ساتھ مالی تعاون نہیں کرنا، اس کی بیمار کرسی نہیں کرنی، یہودی بچہ بیمار تھا، اللہ کے نبی یہودی کے گھر چلے گئے، آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، محبت جو ہے اس کو دی، اور پھر پوچھا تیری کتاب کے اندر میرا ذکر ہے؟ اس نے کہا ہے، فرمایا تاج نبی فی التوراۃ ہے، فرمایا اچھا میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میرا باپ کیا کہتا ہے، اس نے اشارہ کیا، بچے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تبھی اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ جن بنیادوں پر اسلام پھیلا تھا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے شہر میں ایک آدمی کھڑکیوں اور دروازے بنانے کا کام کرتا تھا، مغل برادری کا، جمعدار صفائی کرنے والا۔ یہ آپ کے قریب کا واقعہ ہے، شاید آپ میں سے عمر عبداللہ جو لڑکا رکشا چلاتا ہے نو مسلم، آپ میں سے کوئی اس کو جانتا ہے۔ تو باپ نے اسے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو اپنے پاس کام پر ڈال، بچے کو اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دینا، کام سکھانا شروع کر دیا۔ استاد نے کہا وہ مسلمان ہو جا، وہ نہیں ادھر مسلمان دے دو بچہ۔ ایک دن پھر استاد نے کہا میں تینوں کدیا دیا تھا تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا استاد آج جا کے نا برتنا کی ساڈا پنڈ دا مولوی آندا ہے انصار تے مہاجرین تے جے میں مسلمان ہو گیا تے مینوں تھی کنے دینی؟ واقعات تو ہم بیان کرتے ہیں، اس ساری رات استاد سوتا ہی نہیں، جڑی دل دے تے ساڈے بچی نا، انہوں نے کہا اچھا جے تیرے کو بندہ بیٹی دے دے تے تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، اسلام قبول کر۔ اللہ دی قسم میں جمعے سے واقعہ سنایا، میں کیا سی مولوی فیل، میں اپنی بات کرتا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کہنا سی بھائی میرے کو جا جہنم دے وچ، میں تے کوئی شک نہیں۔ حضرات قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس نے یہ کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اب میں کئی دفعہ مالداروں سے کہتا ہوں اچھا کبھی کسی عیسائی کو تم نے مالی تعاون دیا ہو اس نیت پر کہ یہ مسلمان ہو؟ کئی اندر نہیں، کئی اندر مولوی ساری جان چھٹن کے جیسے کسی کو دینا گیا، اور کئی کہتے ہیں اب ہمیں تو کبھی کسی مولوی نے ایسا بتایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام خود بھوکے رہ کے جو غیر مسلم تھے نا ان کو کھانے کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ پہلی وہی آئی نا تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ تو کمزوروں کا بول اٹھاتے۔ تو قرآن مجید کا یہ سب سے بڑا مضمون ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ آج معذرت کے ساتھ سارے صدقے زکات دیوان دیکھ بیکار اسی مذہبی لوگاں ساڈے تو شروع ہوئے تے ساڈے تو مک گئے، اور قُولُوا لِلنَّاسِ ٹھپ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی دعوت بھی ٹھپ ہو گئی۔ آپ دیکھیں چند مسلمان تھے، آج ان کے نتیجے میں اس خطے کے اندر 25 کروڑ کے قریب مسلمان، انڈیا کے اندر 30 کروڑ، بنگلہ دیش کے اندر 25 کروڑ کے قریب مسلمان، افغانستان کے اندر مسلمان ہیں، رشیا کی ریاستوں میں
مسلمان ہیں, سری لنکا بھوٹان میں مسلمان ہیں, چائنا کے سنکیانگ میں مسلمان ہیں. مجھے یہ بتائیں کیسے مسلمان ہیں؟ جو آئے تھے ان کے پاس قول و عمل تھا, ہمارے پاس صرف قول ہے, عمل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے استاد فضیلت الشیخ حافظ قاری عثمان صاحب اور پھر ان کے جو رفقا ہیں, ہمارے خطیب صاحب قاری ناصر صاحب, میاں حاجی خلیل صاحب, عبدالرشید صاحب, آپ سب جنہوں نے یہ قرآن مجید کا باغیچہ سجایا ہے, یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے آپ کو پسند کر دیا. کیوں میں نے یہ بات کہی ہے؟ آج صرف ہمارے گھروں سے قرآن نہیں نکلا, آج سروے کریں. جو کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں, ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے, جاؤ جامعہ محمدیہ سے شروع ہو جاؤ, یہ اہل حدیثوں کی چھوڑی ہے. آپ اس مدرسے سے شروع ہو کر پنڈی بائی پاس تک جو مسجد عبداللہ ہے وہاں تک چلے جائیں, یقین جانیے چند مسئلے ہیں کہ جن کے اندر فجر کے وقت قرآن کا درس یا ترجمہ کلاس ہوتی ہے, وگرنہ ایسی مار جن پنجابی چلتے ہیں مار وگی ہے, ایسی مار وگی ہے کہ آج اہل حدیثاں دی مسئلہ دے وچوں بھی ترجمہ کلاس لکھ گئی, درس قرآن حدیث ختم. آپ دیکھیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہماری مسجدیں چھاؤنیاں, تہمت, غیبت, چغلی. میں کئی خطیبوں اماموں کو سنتا ہوں وہ جمعے دے وچ ہی اپنے مقتدیاں دے تے کافراں تے منافقاں دیاں تفریق کر دے ہوندے, اور وہاں پر پھر مقتدی جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ دے پیچھے نماز مولوی دے پڑھن گے, آکھن گے دا بلادت ہو گیا, اے مولوی ساڈا بڑا ہے. جب سنت اور حدیث اٹھ جائے, مردہ ہو جائے, جب قرآن کی تلاوت نہ رہے, ترجمہ کلاس نہ رہے, درس حدیث نہ رہے, تو پھر اس کی جگہ پر مسجدوں کے اندر یہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. حضرات اب آخری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کا میں نے بڑا ٹائم لیا, لیکن میرا یہ بڑا دل دکھتا ہے میں جب مسجدوں کے حالات دیکھتا ہوں. ہم علماء جو ہیں بڑے شکوے شکایتیں کرتے ہیں, بندے نہیں اچھے, انتظامیہ نہیں اچھی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم علماء آج قرآن مجید کو کمائی کا ذریعہ بنا چکے ہیں. بڑے بڑے مطالبے لاکھوں کی صورت میں, 50,000 سے نیچے. شاید آپ کی مسجد کا ماہانہ بجٹ 50,000 ہو. کئی ایسی مسجدیں ہیں شہر کے اندر, یہ تو مسجد ماشاءاللہ ٹائلیں لگی, صاف ستھری ہے, ذوق شوق بتاتی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ امید ہے خطیب اور امام کی تنخواہیں بھی اچھی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شہر کے اندر آپ مسجدوں کا سروے کریں, مسجدوں کے اندر سے بدبو آئے, جالے لٹک رہے ہیں, صفے میلی کچیلی ہو, آئمہ خطیب ان کے کپڑے تند اور ریشی اور تارے ان کی حالت زار بتا رہی ہوتی ہیں. ان حالات کے اندر آپ دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ ہم کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں. وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خطیب اور امام کو سے بھی سمجھتے ہیں. ان کا احترام اپنے باپ کی طرح کرنا چاہیے, اس سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں, انہوں نے ہمارے ماں باپ کو جوڑا ہے تو ہم آئے ہیں, اور جب دنیا سے جائیں گے کسی ایم پی ایم ایل اے نے, کسی پروفیسر ماسٹر نے ہمارا جنازہ نہیں پڑھانا, ہی علماء نے جنازہ پڑھانا. تو ان کی خدمت کا خیال بھی ضرور رکھیں. اب محافظہ طیب آپ نے اپنے استاد قاری عثمان صاحب ماشاءاللہ یہ 7 سال پڑھتے رہے ہمارے پاس,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے آمین. میں نے برکت کی دعا کی ہے بعد میں یہ کوئی نہ کہے کہ مولوی یہ تریفاں کھا کے پڑی نہ بعض لوگوں کو یہ جملے بھی ناگوار گزرتے ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی ہے اور الحمدللہ اب یہ دعا کرتے ہیں کہ تو انہاں دا جنازہ ہی نکلے یہ ساری زندگی تے اللہ دے دین دا کام کر دے اے جڑے چوکڑا بیٹھے ہیں خطیب صاحب امام صاحب حاجی فرید صاحب عبدالرشید صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نوں انجی آباد رکھے اب انہاں دے بھائی اولاداں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے ان کی جملہ ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرے یہ ترجمہ کلاس ختم نہیں کرنی یہ جاری ساری یہ بھی کہ ہونے کا ہی موقع ہے تب گوڑی ہو اس سے آگے اور بہتری کے ساتھ آپ تک یہ اوپر والی منظر بھی کھولیں عورتیں یا نیچے تہ خانہ تک کھولیں عورتیں بھی آ کر قاری صاحب سے ترجمہ کلاس جو ہے وہ سنیں وہ پڑھیں وہ بھی درس کے اندر شامل ہو مسجد نبوی کا یہ پہلو جو ہے نا آج ہمارے معاشرے میں ہماری مسجدوں کے اندر بند ہو چکے ہیں مسجد نبوی 5 نمازیں عورتیں مسجد کے اندر پڑھتی تھی رسول اللہ کے خطبے سنتی تھی دروس سنتی تھی تو الحمدللہ میں بھی بڑی یہ کوشش رہی ہے اور رمضان میں پھر بالخصوص ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ فجر کے وقت میاں بیوی ماں بیٹا مسجد کے اندر آئیں دروس سنیں نماز با جماعت پڑھیں اور جو تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہے وہ چلتا ہے حضرات جو چوتھی اور تیسری اور چوتھی چیز ہے وہ جنات اور جادو اور جنات کے لیے جو مؤثر ترین صورتیں ہیں وہ نبی علیہ السلام نے 3 صورتیں بتائی ہیں کتنی صورتیں 3 پہلی صورت ہے قل هو اللہ دوسری ہے قل اعوذ برب الفلق اور تیسری ہے قل اعوذ برب الناس اب شیطان کیا کرتا ہے شیطان دیکھتا ہے کہ اس نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی جادو کا علاج بتائیں بندہ کہتا ہے یہ 3 صورتیں پڑھ خدا نے میرے پتہ ہے کوئی اور شاید دسو کلام اللہ سے شیطان اعتماد ختم کر دیتا ہے قرآن مجید سے اگر آپ کا اعتماد ختم ہو گیا نا تو سمجھیں کہ لا علاج مرض لگ گیا کون سا مرض لگ گیا لا علاج کبھی بھی قرآن مجید سے مومن بندے کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے حضرات میں آپ کو اپنا دیکھا مشاہداتی واقعہ سناتا ہوں آپ کو پتا پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا اور زلزلے میں سے 1 مہینے کے بعد ایک عورت کو زندہ ڈھانچے کی صورت میں انہوں نے نکالا تھا شاید یہ واقعہ کسی کے علم میں ہو آپ کے علم میں ہے کہ کسی کے بندے یہ مشہور واقعہ ہے اگر آپ اس دور کی خبروں میں جائیں گے تو آپ کو یہ خبر مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں زیادہ دور کی بات پچھلی صدیوں کی بات نہیں کرتا تو اس سے پوچھا کہ تو کیسے زندہ رہی ان دن میں میری ماں نے نماز یاد کرائی سی میں بس ہی بڑی ہوئی سا قولو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یعنی اس مصیبت کے اندر وہ کسی کو پکار رہی تھی اللہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حضرات اس طرح درود شریف کے 40 فائدے ہیں ایسے ہی سورۃ اخلاص کے دینوں دنیا کے بڑے فائدے ہیں ذاتی میرا تجربہ ہے رزق کی نیت کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ آپ کی غیب سے مدد کرنا شروع کر دیں گے اللہ کو یہ سیکھتے خوبیاں بڑی پسند ہے اللہ نے نہیں پتا میرے بندے نے دل دے وچ کہ مینوں مال چاہیدا ہے عزت چاہیدا ہے مقام چاہیدا ہے تے بڑی ہوندا ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی تعریف کی جائے بلکہ ایک حدیث ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ سورۃ اخلاص کے اس حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے جادو اور جنات کے لیے
کثرت کے ساتھ پڑھے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو انسانوں میں سے اس کے دشمن اور شیاطین ہیں، چالے چلنے والے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے پڑھیے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ حضرات آخری بات، میاں بیوی کا رشتہ جو تباہ ہوتا ہے وہ کس چیز سے تباہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ طلاقیں آج معاشرے میں سب سے زیادہ کس چیز سے تباہ ہوتا ہے؟ وہ وسواس سے۔ وسواس سے عورت کے دماغ کے اندر وسوسہ آ جائے کہ میرا بندہ ٹھیک نہیں، کما کے نہیں دے سکتا، مستقبل میں میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، یہ جنسی طور پر کمزور ہے، مالی طور پر کمزور ہے، گھر میں والدین کے سامنے دب جاتا ہے، انہوں نے تو تے ماں دے پلو دے نال بچا ہے۔ یہ عورت پر شیطانی وسواس ہے، اور یہ وسواس یا شیطان پیدا کرتا ہے یا انسان جو شیطان ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں جو شیطان ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور بندے پر اس کا کیا وسوسہ ہے؟ خدا تو اپنی ماں دے کار نہیں جانا۔ ایسا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتاتا بھی نہیں، اچھا بتا نہیں ان کی نہیں جانا۔ اب وسوسہ کیا ہے کہ یہ ادھر کسی کے ساتھ سیٹ ہے اور یہ تب چاہتی ہے بار بار کہ میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، اور وہ یہ وسوسہ کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ اور پھر وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ تیری بیوی نہیں چنگی، اس کو میری رحمت نہیں ہے۔ یہ جو وسواس ہیں عورت کی بد کرداری کے، عورت پر شبے کے، اور اسی طرح شیطان کا ایک بڑا وسوسہ کیا ہے؟ وہ میں محاورہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آنے لے کے بال اپنے چنگے لگتے ہیں تو جنانی کسی بھی چنگی لگتی ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ مومن آدمی کو اولاد بھی اپنی اچھی لگتی ہے اور بیوی بھی اپنی اچھی لگتی ہے، یہ مومن آدمی۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ دونوں میاں بیوی پڑھے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ ایسا وسوسہ جو پکا بیٹھ جاتا ہے، من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب اور کامران فرمائے دنیا کے امتحانوں اور آزمائشوں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اخروی مسائل اور سختیوں کے اندر ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔